بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ میں پڑھنے سے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں بڑے بڑے حکمرانوں کی عقل مندی اور دور اندیشی کو دیکھ کر انسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر ان لوگوں کے پاس اتنی ذہانت اور اتنی دور اندیشی کہاں سے آئی۔ یہ بغیر کسی ٹیکنالوجی، بغیر کسی ذرائع کے اتنے بڑے مشکل حالات سے بھی کیسے نبٹ لیتے تھے، اور جہاں ہم بڑے بڑے حکمرانوں کو، بڑے بڑے بادشاہوں اور بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے حاکموں کی عقل مندی اور دور اندیشی کے واقعات اور قصے پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ضرور نظر آتے ہیں، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہترین حکمت عملی اور بہادری اور صحیح وقت پر بہترین فیصلوں سے یہ ثابت کیا کہ واقعی آپ ایک سچے عاشق رسول اور سچے مجاہد تھے۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک قاصد نے آ کر ایک چٹھی دی اور سلطان کے کان میں کچھ کہنے کے بعد وہ قاصد وہاں سے چلا گیا۔ سلطان نے جب اس چٹھی کو پڑھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر خوشی کے آثار پریشانی میں بدل گئے۔ سلطان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر علی بن سفیان سمجھ چکا تھا کہ ضرور سلطان کو کوئی بری خبر ملی ہے۔ سلطان مشاورت ختم کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تو پیچھے علی بن سفیان بھی آپ کے کمرے میں چلا گیا۔ علی بن سفیان عرض کرنے لگا، سلطان معظم ایسی کیا خبر آئی ہے جس نے آپ کے چہرے کے تاثرات کو بدل دیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا کہ میرے جاسوسوں سے مجھے خبر ملی ہے کہ فلاں وادی میں ایک بہت بڑا قبیلہ ہے اور اس قبیلے کا سردار چھوٹے قبائل پر اپنے سپاہیوں سے حملہ کرتا ہے اور وہ قبائل کو یرغمال بنا کر ان کی عورتوں اور مردوں کو الگ الگ جگہ پر ننگا کر کے قید کر دیتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا کہ سلطان معظم آپ مجھے ذرا کھل کر بتائیں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، کیونکہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت قریبی ساتھی تھا۔ لہٰذا سلطان نے فرمایا، خبر کے مطابق اس ظالم سفاک سردار نے اپنے قلیبے کے ساتھ ہی 2 بڑی حویلیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ان حویلیوں میں وہ جن قبائل پر حملہ کرتا ہے ان کے مردوں اور عورتوں کو ننگا کر کے ایک حویلی میں ننگے مردوں کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری حویلی میں عورتوں کو ننگا کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور اس حویلی کے اوپر کوئی چھت بھی موجود نہیں ہے، اور وہ اتنا ظالم اور سفاک انسان ہے کہ اگر سردی کی شدت سے کوئی مرد یا عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم یا اپنی شرمگاہ کو چھپائے تو ان پر کھڑے سپاہی ان پر پتھر مارتے ہیں اور ان کی خوراک میں ریت ملا کر خوراک دی جاتی ہے، اور پانی کو پینے کو ایک بہت کڑوا اور گندا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سن کر علی بن سفیان نے کہا کہ سلطان معظم وہ سفاک سردار ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ سفاک اور ظالم انسان وہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ تو علی بن سفیان نے کہا کہ حضور وہ ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار اتنا طاقتور اور مزدور کیسے بن گیا؟ اس نے کئی قبیلوں کو حملہ کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ بہت ہی چلاک اور شاطر ہے، وہ اسی طرح گھات لگاتا ہے کہ قبیلے کے سپاہیوں کو بھنک بھی نہیں لگتی، اور جس قبیلے پر وہ حملہ کرتا ہے ان کو سپاہیوں کو اپنا محتاج کر کے اپنے سپاہی بنا لیتا ہے، کیونکہ سپاہی شرمندگی کی موت مرنے سے بہتر اس کے سپاہی بننا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پاس سپاہیوں کا بہت بڑا لشکر تیار ہو چکا ہے، اور اس حویلی میں اس نے ہزاروں کی تعداد میں مردوں اور خواتین کو ننگا کر کے قید رکھا ہوا ہے۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک ان معصوموں اور مظلوم عورتوں اور مردوں اور اس ظالم سردار سے آزاد نہیں کرواؤں گا تو اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ علی بن سفیان نے سلطان سے کہا کہ حضور ہم اس کے اتنے بڑے لشکر سے کیسے جنگ لڑیں گے؟ تو سلطان نے کہا میں اس ظالم سردار کو اسی کی ہی چال میں پھنسا کر کتے کی موت ماروں گا اور کسی مظلوم کو ایک خراش تک بھی نہیں آنے دے گی۔ صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے فرمایا کہ اس قبیلے پر حملہ کرنے سے پہلے مجھے 2-3 دن چند اہم امور نمٹانے ہیں، اور اہم امور نمٹانے کے بعد ہم ایک ایسی حکمت عملی تیار کریں گے جس سے ہم اس سردار پر حملہ کر کے اس کے قبیلے کو آگ لگا دیں گے۔
اور تمام مظلوموں کو رہا کروائیں گے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ گزرتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک بازار سے ہوا۔ بازار سے گزرتے ہوئے اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک حلوائی کی دکان پر پڑی، جہاں حلوائی کا منہ دوسری طرف تھا کہ پیچھے سے کھڑے دوسرے چھوٹے سے بچے نے اس حلوے میں سے تھوڑا سا حلوہ چرا لیا۔ یہ سب سلطان نے دیکھا تو سلطان کو بہت غصہ آیا کہ اتنی سی چھوٹی سی عمر میں یہ بچہ بری عادت پہ لگ گیا ہے، لیکن سلطان کسی اہم کام کے لیے تیزی سے جا رہا تھا، لہٰذا سلطان نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور سلطان اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن بھی اتفاقاً سلطان کا اس گزر اہم امور کے سلسلے میں وہاں سے ہوا تو پھر وہی وقت تھا۔ سلطان اسی حلوائی کے پاس سے گزرا تو سلطان کی نظر اسی بچے پر پڑی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ دور سے کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہے تھے کہ اب کیا بچہ آج بھی وہی چوری کرتا ہے۔ پھر وہ اتفاق ہوا، پھر بچے نے دکاندار سے کچھ ایسی چیز مانگی کہ جس کو لینے کے لیے دکان پیچھے کی طرف گیا، تو پھر اسی بچے نے حلوہ چرایا اور کسی کو پتہ تک لگنے نہیں دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس حلوائی کے پاس گئے اور فرمایا، اے نوجوان، تم شکل سے اچھے کاروباری لگتے ہو، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، بھائی آپ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو سلطان نے کہا کہ اتفاقاً میں کل بھی تمہاری دکان کے پاس سے گزرا اور آج بھی تیری دکان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کل بھی جس بچے نے آپ سے کچھ چیزیں مانگی جس کو آپ لینے دکان کے پچھلے حصے میں گئے، تو اس بچے نے آپ کے حلوے میں رکھے ہوئے میں سے تھوڑا سا حلوہ چرا لیا، اور آج بھی میرا اتفاقاً وہاں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ پھر بچے نے آپ سے کچھ ایسی چیز مانگی کہ جس کے لانے کے لیے تم جیسے ہی پیچھے کی طرف مڑے تو اس بچے نے وہاں سے حلوہ چرا لیا، لیکن تمہیں پھر بھی پتہ ہی نہیں لگنے دیا۔ جب یہ بات اس حلوائی نے سنی تو مسکرانے لگا اور کہا، بھائی صاحب، زندگی کئی سال ہو گئے اس کاروبار کو کرتے ہوئے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میری چوری ہو رہی ہے اور مجھے پتہ نہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا اور کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ وہ بچہ تمہاری چوری کر رہا ہے تو تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ یہ سن کر اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، بھائی صاحب، ایک راز ہے، اگر یہ آپ کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کل جب یہ بچہ آئے اور پھر حلوہ چوری کرے تو اس کا پیچھا کرنا، اس کے راز کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آخر وہ بچہ ہر روز میری دکان سے حلوہ کیوں چوری کرتا ہے، اور باوجود اس کے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے لیکن میں اس کو کچھ نہیں کہتا۔ سلطان بڑا حیران تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپسی پر سلطان پھر اسی جگہ سے ہوا تو اب سلطان اس انتظار میں تھا کہ وہ بچہ دکان پر آئے اور اس حلوائی والے کی چوری کرے۔ جب وہ پیچھے کی طرف جائے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتظار میں تھا کہ ابھی وہ بچہ آیا، اس نے مٹھائی والے سے کچھ اور چیزیں لی۔ جب وہ مٹھائی والا پیچھے کی طرف گیا تو اس بچے نے پھر سے حلوہ چوری کیا اور اس دکاندار کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا اور وہ واپسی کی طرف پلٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بچے کے پیچھا کرتا جا رہا تھا اور وہ بچہ پیدل چلتا جا رہا تھا۔ پیچھا کرتے کرتے سلطان نے دیکھا کہ وہ بچہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں داخل ہوا۔ سلطان حیران تھا کہ یہ بچہ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں کیا کرنے گیا ہے، یہ تو خستہ حال جھونپڑی ہے، تو اس کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ اس میں کوئی رہتا بھی ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے اترے اور اس جھونپڑی پہ کسی دروازے پر گئے تو اندر سے کسی سے اونگنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اندر گئے تو اندر ایک بوڑھی عورت جس کی نظر بہت کمزور تھی، وہ بڑی مشکلوں سے حلوہ کھا رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں تھا، جب سلطان نے پیچھے خیال دوڑایا تو پھر سلطان کی سمجھ میں آ گئی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ جب چوری کرتا ہے تو نہ ہی اپنی ماں کے لیے اور نہ ہی اپنے باپ کے لیے اور نہ ہی اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور نہ ہی اپنے لیے، بلکہ ایک بوڑھی عورت جو کہ اس کی کچھ نہیں لگتی تھی اس کے لیے چوری کرتا ہے، اور اس بوڑھی عورت کو حلوہ دے کر وہ اپنا سامان لے کر گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس بچے کے ماں باپ بہت کنجوس اور سخت ہیں، لہٰذا وہ اپنے پیسوں سے بھی اس بوڑھی عورت کو کچھ نہیں کھلا سکتا، اس لیے مجبوری میں آ کر وہ اس حلوائی کی چوری کرتا ہے اور جا کر اس بوڑھی عورت کو کھلاتا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس دکان والے کے پاس گئے اور اسے انعام میں سونے کے 100 سکے دیے اور کہا،
آج سے اس بچے کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھی عورت کے لیے کھانے کا بندوبست کر کے اس بچے کو دو گے اور وہ بچہ اس کو جا کر کھلائے گا، تاکہ اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ وہ غلط کام کر کے نیکی کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کے سفر کے بعد واپس اپنے محل کی طرف لوٹے۔ سلطان کے پیچھے جنگ کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے وزیروں اور اپنے ساتھی علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور ایک ایسی حکمت عملی تیار کی جس کے تحت اس قبیلے کے سردار کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا، بلکہ ناممکن بھی ہو گیا تھا۔ وہ حکمت عملی یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جھوٹا قاصد بنا کر سردار کی طرف بھیجا اور کہا کہ فلاں قبیلے کا سردار کسی جنگی مہم پر روانہ ہو گیا ہے، لہذا تمہیں اس قبیلے پر حملہ کرنا چاہیے۔ جیسے ہی اس کا سردار چھوٹے سے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا، پیچھے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قبیلے پر حملہ کر کے اس قبیلے کو آگ لگا دی اور تمام عورتوں اور ننگے مردوں کو رہا کرا لیا۔ مرد اور خواتین کو رہا کرانے کا یہ طریقہ یہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے لباس منگوا لیے اور لباس اس حویلے کی دیواروں کے اوپر سے پھینکے گئے۔ ہر مرد اور عورت وہ لباس پہن کر باہر آتی گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سیدھا مصر میں لے گئے اور ان کے رہنے کے لیے بہت سارے خیمے نصب کیے گئے اور ان کے رہنے کے بندوبست بھی کیا گیا، اور ان سارے قبائل کے سپاہیوں، مردوں اور عورتوں کو ایک سردار مقرر کیا گیا جو ان کی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ دعا ہے کہ ایسا حکمران جو مظلوموں کی آواز بنے، مسلمانوں کو بھی نصیب ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔